بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں سہیل بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں بلنٹ لائن نیوز. اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان سے پہلے آپ کا تعارف کرواتے ہیں. ہمارے پینل میں جو رانا شہباز صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ایپکا کے صدر چودھری ابو ہریرہ صاحب بھی موجود ہیں. ناظرین، آج ہم بات کریں گے بجٹ کے حوالے سے. ہر ایک شخص پاکستانی جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بجٹ میں اس کے لیے کیا ریلیف ملا ہے. بجٹ میں تنخواہوں کا بہت زیادہ شور ہوتا ہے. سرکاری ملازمین امید باندھتے ہیں کہ ان کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے جو تنخواہیں ہیں اس میں سالانہ اضافہ زیادہ ہو. لیکن اس بار حکومت نے کیا ان کو ریلیف دیا ہے، اس پر بات کریں گے. سیاسی صورتحال کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے. تو آغاز کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سینئر رہنما رانا شہباز صاحب سے. رانا صاحب بتائیے گا کہ پنجاب کا جو بجٹ ہے، پنجاب حکومت دعوے کر رہی ہے کہ اس میں عوام کو بہت ریلیف ملا ہے. تو آپ بطور اپوزیشن بھی ہیں، پنجاب کے اندر خصوصاً عوام کو کتنے کا ریلیف آپ دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، انہوں نے کوئی ریلیف کا میرے خیال دعویٰ نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے کوئی دیا، نہ ہی انہوں نے کوئی کہا. یہ صرف جو انہوں نے ملازمین کی جو تنخواہیں جو 7% بڑھائی ہیں، یہ جو ستھرا پنجاب کے ان کے بلوں میں پیسے جا رہے تھے وہ اتنے انہوں نے بڑھا دی ہیں کہ ستھرا پنجاب جو ہے، ہماری جو کرپشن ہے جو 300 ارب ستھرا پنجاب کے لیے رکھا ہے، سب سے زیادہ نہ ہمیں تعلیم کی صوبے کو ضرورت ہے، نہ صحت کی ضرورت ہے. ہیلتھ کارڈ پہلے ہر بندے کی جیب میں ہیلتھ کارڈ تھا، اس کو 10-10 لاکھ روپے کا جہاں سے مرضی علاج کرا لیتا پرائیویٹ. کسی نے بائی پاس کرانا ہو، کسی نے اسٹنٹ ڈلوانے ہوں، کسی کا گردوں کا پرابلم ہو، پہلے علاج ہو جاتے تھے. تو اب جو حالات ہیں صحت کے، انہوں نے پیسے نہیں رکھے. یہ ستھرا پنجاب ان کی پرائورٹی ہے، کیونکہ اب فیصل آباد سے ان کی کرپشن جو تھی 2-3 ارب کی پکڑی گئی ہے. ان میں ان کے 2-3-4 ایم پی ایس کے بھی نام آئے ہیں کہ وہ بھی جی ایک نے 14 کروڑ. آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ جو ذیشان رفیق صاحب ہیں ان کو براہ راست آپ اس میں ملوث کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں کہہ رہا ہوں ستھرا پنجاب جو ہے اس میں بہت بڑی کرپشن ہے. یہ کوئی جس کو کہتے ہیں نا جی، یہ جھاڑو کو زمین پر نہیں لگ رہا ہے، یہ جھاڑو خزانے پر لگ رہا ہے. 300 ارب دیکھیں، آپ نے تعلیم کے لیے نہیں رکھا، صحت کے لیے نہیں رکھا. اب میرا تعلق جھنگ کی تحصیل احمد پور سیال سے ہے، وہاں پر 1 ارب روپیہ ستھرا پنجاب کے لیے رکھا ہے. اور اس کے علاوہ بات سن لیں، میری بات سن لیں. فائدہ یہ ہے کہ میرے بچوں کی تعلیم کے لیے نہیں 1 روپیہ نہیں رکھا. کوئی اسکول کسی کا ایک کمرے کا اضافہ نہیں، کوئی اسکول کا اضافہ نہیں، کوئی اس کے علاوہ ہاسپٹل کا کوئی اضافہ نہیں، کوئی بلڈنگ کا اضافہ نہیں، کوئی ادویات کے لیے پیسے نہیں ہے، کوئی کتابوں کے لیے نہیں ہے، پھر کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی ہے. ہمارے لیے دن کو سب نہ تعلیم، جو صحت، مین چیزیں جو حکومت کی ذمہ داری ہے ان کو دینا، اس کے لیے انہوں نے کوئی چیز نہیں رکھی. اصل میں بجٹ جو ہے ان کا جو گھومتا ہے وہ 1000 ارب کے اندر گھومتا ہے. 1000 ارب 1000 ارب. تو باقی 5 ارب کہاں گیا؟ کتنا؟ 1000 ارب جو ہے نا اس کے گرد یہ گھوم رہا ہے سارا. تو 17,000 ارب انہوں نے قرضہ لے لیا ہے، باقی ان کے للے تلے لے رہے ہیں. تو یہ جو بجٹ ہے نا ہمارا، یہ 1000 روپیہ ترقیاتی جو انہوں نے لگانا تھا نا، وہ انہوں نے نہ تعلیم کے لیے رکھ رہے ہیں، نہ صحت کے لیے رکھ رہے ہیں. کل وزراء نے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے بتایا ہے تعلیم صحت کے لیے ہم نے اتنے ارب رکھے ہیں. دیکھیں، وہ انہوں نے 1 روپیہ نہیں رکھا. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، کوئی نیا یہ ہاسپٹل نہیں بنا رہا ہے، کوئی جو ہے یہ نئی BHU نہیں بلا رہا ہے. صرف یہ جو ہے جس میں ان کو مال بچتا ہے ریویمپنگ کے نام پر، جس کو کہتے ہیں نا کہ سفیدی پھیر کے پیسے لینے والے گاؤں میں کہتے ہیں. تو ریویمپنگ کے نام پر جب انہوں نے BHU دیہی ٹھیکر پہ دی ہیں، انہوں نے 2.5 لاکھ روپیہ جو بندوں کی مہینے میں آپریشن ہونے ہیں، جو ان کے دوائیاں فری ہیں، پورے وہ BHU ٹھیکے پر دیا ہے. اس کو بنانے کے لیے اس کی جو ہے وہ سفیدی کے لیے 6-6 کروڑ روپے دے رہے ہیں کہ اس کی ٹپ ٹاپ نکال دے. ریویمپنگ جہاں سے انہوں نے پیسہ کھانا ہوتا ہے نا، ستھرا پنجاب ہو گیا، ریویمپنگ ہو گئی، ادھر یہ رکھ دیتے ہیں. سر وہ CM صاحب کا مین منصوبہ ہے، CM صاحب خود مانیٹر کر رہی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے ارب روپے کی وہاں کرپشن ہو گئی. سر یہ ساری کرپشن ہے، کچھ بھی نہیں آپ ہو کے رہا. پاس کوئی ثبوت ہے؟ تعلیم میں دیکھیں، یہ تب خود ان کے
لوگ اندر ہو گئے. 2 ارب روپے کا ٹی وی پر وہ خود آ کر بتا چکے ہیں فیصل آباد میں جن کو پکڑا ہے. جب ان کے ایم پی ایز کے اور وزراء کے نام آئے ہیں کہ 4 ایم پی ایز، ایک نے 14 کروڑ لیا، ایک 25 لاکھ مہینہ لیتے ہیں، جب ان کے نام آئے ہیں تو گورنمنٹ نے کہا یہ تو ہماری بدنامی ہے، تو ان کے نام آ گئے ہیں، جو اصل مالک جو لے رہے ہیں وہ بھی نکل آئے گا. 300 ارب میں سے 290 ارب تو کرپشن میں جا رہا ہے. تو صفائی نہیں ہو رہی سر خزانے کی صفائی ہو رہی ہے. خزانے کی صفائی ہو رہی ہے. خزانے تو کی کیا اس آپ بطور اپوزیشن وہاں پر کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ آپ اسمبلی میں آواز اٹھائیں، اس پر بات کریں. دیکھیں جی، میں نے اسمبلی میں بات کی تھی کہ میری تحصیل میں 8 کروڑ ہر مہینے کا آ رہا ہے. ہماری تحصیل میں ایک ہسپتال 8 کروڑ کا نہیں ہے، ایک سکول 8 کروڑ کا نہیں ہے. جب سے پاکستان بنا کوئی 8 کروڑ کی بلڈنگ نہیں ہے. صفائی کا ہر مہینے 8 کروڑ روپے آ رہا ہے، یہ کہاں پر جا رہا ہے؟ یہ خزانے پر. سر پھر آپ کی حکومت 2018 سے 17 سے 22 تک رہی ہے، تو اس دوران بھی کچھ نہیں ہوا. دیکھیں جی، ہمارے اس وقت آپ کو پتا تھا کرونا ہوا تھا، اس وقت تو صرف 300 ارب 350 ارب تنخواہوں کے لیے رکھتے تھے، وہ ساری دنیا کو پتا ہے. تو اب جو انہوں نے جو 1500 ارب بزدار صاحب چھوڑ کر گئے ہیں، جو آخر انہوں نے پورے پنجاب کی سڑکوں میں سے 20% لگا کر 80% کھا گئے ہیں، اب اس کی بات کر رہے ہیں. سر بزدار صاحب تو آپ کو چھوڑ گئے ہیں، آج ان کو دفاع کر رہے ہیں. سر میں کہہ رہا ہوں ان کی جو گورنمنٹ میں گئے وہ انہوں نے ترقیاتی فنڈ نہیں رکھے گئے. آپ کا قابل اعتماد بندہ تھا بزدار عمران خان کا. دیکھیں جی، دیکھیں برا وقت جب آتا ہے نا تو اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. لوگوں کے بھائی ایک اس پارٹی میں چلا گیا، ایک اس پارٹی میں چلا گیا، ان کے والد کہیں کھڑے ہیں. تو یہ نہیں میں بات کر رہا ہوں ان پر جتنی مصیبتیں آ گئی ہیں، ہمارے اچھے اچھے لوگ جو ہیں وہ چھوڑ گئے ہیں. باقی جیلوں آپ نے میں کیوں نہیں چھوڑا؟ دیکھیں جی، ہم تو کیس بھگت رہے ہیں سارے. تو دہشت گردی کی عدالتوں میں کبھی اسلام آباد، کبھی پنڈی، کبھی لاہور، کبھی کہیں جا رہے ہیں ڈیلی بیسس پر. تو اب ہر آدمی کی ایک اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے، تو وہ یعنی آپ کی کیپیسٹی برداشت کرنے والی ہے، برداشت کرنے کی ہے. شاید آج سے 20-25 سال بعد نہ ہو. بتائیے گا کہ کیا سرکاری ملازمین جو ہیں ان کو 7% تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے؟ تو حکومت کہہ رہی ہے کافی اچھا اضافہ ہوا ہے، تو آپ سرکاری ملازمین خوش ہیں اس سے؟ جی بالکل خوش نہیں ہیں. موجودہ اگر مہنگائی کو دیکھا جائے تو ملازمین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. آپ باقی صوبوں کو دیکھ لیں، کسی بھی صوبے میں اتنی زیادتی نہیں ہے جتنی پنجاب میں کی جا رہی ہے. اچھا، آپ بجٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ریونیو کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ تمام چیزوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ پنچول پنجاب چل رہا ہے. اور وہ کن کے سر پہ چل رہا ہے؟ گورنمنٹ امپلائز کے سر کے اوپر. اور اس کے باوجود سارے صوبے چلتے ہیں چول صاحب، اس کے باوجود سارے صوبے ملازمین کو ان کی مہنگائی کے تناسب کے ساتھ ان کی تنخواہوں میں اضافہ بھی کر رہے ہیں. آج آ کے پتہ نہیں پنجاب میں کیا مسئلہ ہے. یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ انڈیا سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کی تنخواہوں میں ہمیشہ کٹ لگایا جا رہا ہے. آپ پینشن اصلاحات دیکھ لیں، آپ ان کے سیلری کا آپ پیکیج دیکھ لیں. آپ اب اس وقت اب مہنگائی کا جو تناسب ہے وہ 500% بڑھ چکا ہوا ہے. اور جبکہ جو ہماری جو تنخواہوں میں جو اضافہ ہے وہ 7%، پینشن میں 3.5%. پتہ نہیں یہ کہاں سے فارمولے آ رہے ہیں، ہماری سمجھ سے باہر ہے. ایک ملازم 50-60 ہزار میں اپنا گزارا کیسے کر سکتا ہے؟ اگر اس کے 4 بچے ہیں، پڑھ رہے ہیں، رینٹ کا گھر ہے، بجلی کے بل آپ دیکھ لیں. ظلم کیا جا رہا ہے، ملازموں کے ساتھ ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے. تو آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ کی تنظیمیں کیا کر رہی ہیں؟ آپ پورے پنجاب کے اندر تنظیم کو لے کر چل رہے ہیں، آپ کے سرکاری ملازمین کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا احتجاج بھی نہیں ہے. وفاق میں تو پھر بھی ملازمین نے احتجاج کیا، لیکن پنجاب کی جو صورتحال دیکھیے کہ آپ لوگوں نے اس طرح سے پریشر یا دباؤ نہیں ڈالا. آپ دیکھیں تاریخ میں دیکھیں، 11 دن رمضان سے پہلے ہمارا سیکریٹریٹ کے باہر پروٹیسٹ رہا، 11 دن رہا. جس دن رمضان تھا، رمضان آ گیا تھا، اس لیے ہم نے وائنڈ اپ کیا تھا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ لیں بجٹ والے دن پورے پنجاب سے ملازم آئے ہوئے تھے پنجاب میں، اس کے باوجود سر پہ جوں تک نہیں رہی تھی. اور سب سے جو مزے کی بات ہے، ایک وفاق نے بجٹ اناؤنس کر دیا، اس کے اندر تو چینجنگ بنتی نہیں ہے کہ صوبے کو اتنا دے دیا، اس کو اتنا دے دیا. تو 7% آپ کو دے تو دی ہے، تو 7% دیکھ دیا. آپ اگر وفاق کے فارمولے پہ جا رہے ہیں تو وہ تو 7% انہوں نے اضافہ کیا ہے. 7% تو دے دیا ہے. آپ آگے آپ دیکھ لیں پٹرول کا ریٹ کیا ہے. 7% یہ آج دے رہے ہیں نا. پٹرول آپ دیکھ لیں، آپ ہمارا ہاؤس رینٹ دیکھ لیں، آپ ہمارا کنوینس الاؤنس دیکھ لیں. 2008 سے فریز ہوا ہے. 2008 سے جب پٹرول میرے خیال سے 52 روپے لیٹر تھا، آئی تھنک یہ 48 روپے تھا. وفاق نے نا 2 اڈہاک الاؤنسز بھی دی ہیں. اچھا، ادھر پنجاب میں نہیں.
پنجاب میں نہیں ہے، پنجاب میں سی ایم صاحب کہہ رہی ہے کہ یہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں میرے بڑے دل کے قریب ہیں، لیکن اے سی میں نہیں بیٹھنا، باہر نکل کے کام کرنا ہے۔ تو کون کام کرتا ہے؟ یہ آپ جو ٹارگٹ پورا کیا کنہوں نے کیا؟ اے سی والوں نے تو نہیں کیا، سوری ٹو سے سہیل بھائی، فیلڈ کے ملازم نے نہیں کیا۔ ٹھیک ہے بات دیکھیں نا، اب یہ سارے ٹارگٹ اچیو ہوئے ہیں، بجٹ پیش ہوا ہے، یہ تمام ڈپارٹمنٹ کو جو ٹارگٹ دیا تھا سب نے پورا کیا، پھر یہ اسمبلی میں آیا نا۔ کیا چاہتے ہیں سی ایم سے؟ کیا چاہتے ہیں؟ سربراہ وہ کہتی ہے میں صوبے کی جو ہے وہ ہمدرد ہوں، میڈم ماشاء اللہ میڈم سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ملازم پہ نظر ثانی کریں۔ 2028 میں 2028 میں نہیں، 2026 میں ہی جناب۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بجٹ تو پیش ہو چکا، تو اس میں آپ لوگوں کی جو تنظیمیں ہیں وہ شاید خاموش رہی ہیں؟ نہیں سہیل بھائی بالکل خاموش نہیں رہی۔ آپ دیکھیں سراپا احتجاجی تھے، ہم نے وفاق میں بھی احتجاج کیا، پنجاب اسمبلی کے باہر بھی احتجاج کیا، سیکریٹریٹ کے باہر بھی احتجاج کیا، گورنر ہاؤس کے باہر بھی احتجاج کیا، سی ایم ہاؤس کے باہر بھی احتجاج کیا۔ ٹھیک ہے جی، ان کے سر پہ جوں تک نہیں رہی تھی۔ صحیح۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دو طرح کے آفیسرز ہیں، ایک جو ہیں وہ ذل الہی 18 سے اوپر سے والے، اور ایک جو ہیں ملازمین جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، جو بڑے آفیسرز ہیں، ان کو گاڑی بھی 2-2 کروڑ کی ملی ہوئی ہے، ان کو ڈیزل بھی مل رہا ہے، ان کو پیٹرول بھی مل رہا ہے، ان کو نوکر بھی 3-3 4-4 ان کے گھروں پر سرکار سے ملے ہوئے ہیں، یا انہوں نے خود ہی رکھے ہوئے ہیں، تنخواہ گورنمنٹ سے لے رہے ہیں۔ تو ان کا خرق بڑا ہے، ان کے کپڑے جو ہیں وہ دھوبی انہوں نے اپنا رکھا ہوا ہے، ہر چیز سرکاری کھاتے سے کرا رہے ہیں، پھر بجلی کے بل ادھر سے۔ میری بات سر، صوبہ بھی چلا رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں، وہ صوبہ نہیں چلا رہے، وہ اپنا گھر جو چلا رہے ہیں میں اس کا بتا رہا ہوں۔ صوبہ تو اللہ کے فضل سے جو اللہ کے حال پر ہی ہے، آپ کو پتہ ہے جس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں وہ میں بعد میں بتا دوں گا۔ ان کا مسئلہ میں بتا دوں، ان کا مسئلہ سننا چاہتے ہیں لوگ، میری سنیں نا، جن ملازمین کو پیٹرول خود ڈلوانا پڑتا ہے، یہ پیٹرول جب 200 روپے لیٹر بڑھا تو کہا گیا جی کہ ڈی سی آپ کو چٹ دے گا، تو آپ کے جائیں گے تو پیٹرول پمپ والا آپ کو 100 روپے کی 150 روپے لیٹر کی سبسڈی دے گا، جب آپ بس میں بیٹھیں گے تو آپ کو بتائیں گے وہ آپ کو سبسڈی دے گا، جب آپ ٹرک میں سامان منگائیں گے تو ان کو اتنی سبسڈی دی جائے گی۔ یہ سارا جھوٹ بولا گیا، ایک ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ تو اب بجٹ آ گیا تھا تو اب ان کے ساتھ ڈرامہ اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، ان کو جو ہے وہ 2 اڈھاک بھی ان کی بڑھانی چاہیے تھی، اور ان کا جو مہنگائی جس تناسب سے ہے، چلے کچھ نہ ہوتا تو 30% اضافہ اس میں لازمی کرنا چاہیے تھا۔ سر وہ کہہ رہے ہیں، اب دیکھیں عام آدمی کا تو پڑتا ہے 2800 روپے، 2800 روپے میں آپ بتا دیں کہ کیا آتا ہے، 20 کلو آٹا نہیں آتا۔ وہ مہنگائی کدھر جائے گی؟ وہ پیٹرول کہاں سے ڈلوائے گا؟ ٹائر مہنگے ہو گئے، ہر چیز کا اثر پڑ رہا ہے، ڈیزل مہنگا ہو گیا، پیٹرول مہنگا ہو گیا، موبائل مہنگا ہو گیا، بچوں کے جوتے مہنگے ہو گئے ہیں، 13,000 روپے کا من پھٹی کا روئی کا بکنا شروع ہو گیا ہے۔ تو 26 آپ یہ کیسے کپڑے لیں گے، کیسے سلوائیں گے؟ 1400 روپے سوٹ کی سلائی ہو گئی ہے، سرکاری ریٹ 800 روپے، اس پہ کوئی سیجن گاؤں میں یہ سلائی ہو گئی ہے، شہروں میں تو 3500 کا سوٹ سی کر دیتے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو انہوں نے کہاں سے پورے کرنے ہیں، یہ کہاں اس دنیا کے رہنے والے ہیں؟ تو یہ 700 روپے لیچی کیسے لیں گے؟ یہ کیسے یہ جو ہے 600 روپے کا کلو گھی لیں گے؟ کس طرح یہ آئل لیں گے؟ کہ کتنی مہنگائی، 250 روپے کلو دودھ مل رہا ہے، 5 کلو ڈیلی دودھ چاہیے بچوں کے لیے، کیسے یہ گزارا کریں؟ تو سر یہ آپ عوانوں میں بیٹھی ہیں، یہ آواز آپ نے وہاں اٹھانی ہے۔ بتانا سی ایم صاحب آئی تھی آپ کے پاس، سر ان کے اپنے ایم پی اے اور کچھ ہو رہا ہے، سر ان کے ایم پی اے، آپ میری اس خبر پر نا ذرا غور کر لیں، ان کے 2 ایم پی اے پورے سال سے ان سے مل سکے ہیں۔ اچھا، صرف 2 ایم پی اے وزیر اعلیٰ پنجاب سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے 2 ایم پی اے مل چکے ہیں صرف۔ وہ کون سے خوش نصیب ہیں، نام بھی بتا دیں، صرف 2 ایم پی اے۔ دیکھیں جی میں اب نام بتاؤں گا تو آپ کو ویسے وہ پتہ ہے، تو ابھی آپ بتوا دو، پیچھے نہیں ہوتا۔ دیکھیں جی 2 ایم پی اے ملے ہیں، ایک عارف گل ملے تھے، اچھا، ایک جو ہمارے ادھر کے ہیں ننکانہ صاحب کے رانا ارشد صاحب، نہ دوسرے پیر صاحب ہیں، وہ نہیں کاظمی صاحب، کاظم پیر زادہ، نہ یہ ادھر کے چلے بہرحال آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 لوگ ملے ہیں بس۔ جی جی جی، یعنی کہ
200 سے زیادہ تعداد ہے ایم پی ایس کی, صرف 2 ہی ملے. جی جی جی, آغا علی حیدر, آغا علی حیدر ایسے ہی آغا علی حیدر صاحب ملے ہیں اور عارف گل, 2 پورے سال میں آپ نے نظر رکھی ہوئی تھی سی ایم پہ اور ان پہ. دیکھیں جی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم مل نہیں سکتے, ان کو بیچاروں کو اگر گورنمنٹ مجھے 10 ٹیشو پیپر کے ڈبے روزانہ دے تو میں تو گورنمنٹ کے بندے جتنا رو رہے ہیں ان کے آنسوں میں پورے ہو جائیں گے. ان کی تو اپنی بڑی حالت پتلی ہے. تو کیا سی ایم تو کہہ رہی ہے سڑکوں کے جال بچھائے جا رہے ہیں, ہاسپٹل اچھے بن رہے ہیں. آپ کو پتا ہے فلم سٹی آ رہا ہے جس کے لیے اربوں روپے رکھے گئے ہیں. دیکھیے ڈیجیٹل دور میں جا رہے ہیں نا وہ. دیکھیں جی, ایک جو تھا اتھارٹیاں بنا رہا تھا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی بن رہی تھی, مدینہ کی ریاست بنا رہی تھی, تو یہ اب سر وہ تو کہتے ہیں کہ آپ نے مذہب کے ٹچ جو دیے, یہ سیاست کی ہے اس پہ. سر وہ جو ہم نے یونیورسٹی بنائی تھی اس کے اوپر دیکھ لیں کیا یہ اسی پہ کیس بن گیا. بس یہ وہاں پر فلم انڈسٹری چلائیں گے, میں کیا ان کے بارے میں کہوں آپ کو, یہاں پر یہ جا رہے ہیں. تو باقی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کسان جو تھا اس کے ساتھ کیا کیا. کسان اب بالکل وہ جو ہے نا اس 3 سالوں میں وہ بالکل جو ہے ہر چیز جو اس کے پاس تھی نا وہ بھی ختم ہو گئی ہے. اس نے سونا بھی بیچ دیا ہے, بچیوں کا جہیز بھی بیچ دیا ہے, اپنے گھر میں جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا, وہ سڑکوں پر آ گئے. سر کسانوں کو ٹریکٹر دے رہے ہیں, کسانوں کو وہ کہہ رہے ہیں قرضے دے رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ. سر آپ کو ہاسپٹل کی ضرورت ہے, آپ کو ڈاکٹر نے بتا دیا کہ آپ کا دل کا آپریشن ہونا ہے, تو آپ کو نیا سوٹ کپڑوں کا دے دوں یا ٹوپی نہیں دے دوں لے کر آپ مسجد چلیں جائیں, یا پہننے کے لیے جرابیں دے دوں. آپ کو تو بائی پاس کی ضرورت ہے, ڈاکٹر نے اسٹنٹ ڈالنا ہے آپ کے لیے. ٹریکٹر تو مثال کے طور پر اس کے پاس پیسے ہوں گے تو وہ چلائے گا. اگر ٹریکٹر ہے نیا چل جائے گا, پرانا چل جائے گا. زمین کو بنانے کے لیے لوگوں کے پاس بیل بھی ہیں اور باقی چیزیں بھی ہیں, ان کو ٹریکٹروں کی ضرورت نہیں ہے. مزال کے ٹریکٹر تو انہوں نے لے لیا, انہوں نے بیچ لی. ایک ان کی کاسٹ بن رہی ہے 2,20,000 روپیہ, تو جب فصل ان کی بکتی ہے 1,70,000 روپے میں, تو ان کو 50 روپے پر ایکڑ نقصان ہو رہا ہے. تو انہوں نے اپنے بچوں کو کیسے پڑھانا ہے. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں, چودھری صاحب سے میں سوال کر لوں. ملازمین کی بات ہو رہی تھی, آپ کو 7% ملا, پینشنر کو 3.5% ملا, تو آپ اب پریشان تو ملازمین ہیں جو آپ کی صورتحال لگ رہی ہے, لیکن آگے آپ کے پاس کوئی لائے عمل ہے؟ کیا حکمت عملی طے کی آپ لوگوں نے؟ صرف تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں یا اس پر کوئی پریشر بھی ڈلتا ہے حکومت پر؟ دیکھیں پریشر یہ تھا کہ ان کی حکومت سے پہلے جو موجودہ اسپیکر صاحب ہیں انہوں نے خود وعدہ کیا تھا اچھا کہ ہماری حکومت آئے گی, ہم انشاءاللہ ملازمین کے ساتھ زیادتی. اسپیکر ملک احمد خان ملک احمد خان نے ٹھیک ہے باقاعدہ دھرنے میں آ کر خود اناؤنس کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ظلم ہے وہ نہیں ہونے دیں گے, جو آپ کا حق ہے ہم آپ کو دیں گے. ٹھیک ہے. اسی دوران ہماری محترمہ مریم نواز صاحبہ سے بھی ملاقات ہوئی, انہوں نے بھی ہمیں پراپر ہمیں یقین دلانی کروائی کہ جو آپ کے رائٹس ہیں ہم بالکل آپ کو دیں گے. اب یہی ہم کر سکتے ہیں نا, اور اس سے بڑھ کے ہم کیا کریں. احتجاج ہم کرتے ہیں, سڑکوں پہ ہم نکلتے ہیں, ہر طرح سے اپنی جو ہے آواز اٹھاتے ہیں, لیکن ہم آواز ہی بلند کر سکتے ہیں نا. اقتدار تو انہی کے پاس ہے نا, اختیار تو انہی کے پاس ہے. تو آپ قلم چھوڑ ہڑتال کرتے تھے پہلے ملازمین, تو وہ صورتحال میں تو سارا سسٹم رک جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہوا, ڈر گئے؟ آپ نے شاید دیکھا نہیں ہے, یہ جو جس دن بجٹ اناؤنس ہوا ہے پورے پنجاب سے ہمارے ملازم آئے ہوئے تھے. پنجاب اسمبلی کے بعد سر میں اسمبلی کے اندر ہی تھا, مجھے آواز نہیں ہے. نہیں باہر ان کی کافی گاڑیاں تھی, بڑا رش تھا, میں نے ان کو دیکھا. اور یہ مریم نواز کی جو وعدوں کی بات کر رہے ہیں نا, انہوں نے پہلے بھی کہا تھا, ان کو بھی وعدہ جھوٹے وعدے انہوں نے بڑے کیے تھے, ان کو بھی کہا تھا. اور پہلے انہوں نے ویسے بھی کہا تھا کہ جب تیل بڑھتا ہے تو سمجھو کہ وزیر اعظم چور ہے. اب 200 روپے بڑھ گئے, اپنے چچا کو تو چور نہیں, انہوں نے کہا. وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنا میک اپ اور ہر چیز بدلتی جاتی ہیں. آپ بات شروع رکھیں. جی دیکھیں باقی چیزوں میں ان کی ریفارمز تو بہت اچھی جا رہی ہیں. اچھا, ڈیفینیٹلی آپ یعنی کہ آپ اس صوبے کی ریفارمز کو بہتر قرار دے رہے ہیں, اصلاحات کو بہتر قرار دے رہے ہیں. رانا صاحب سن لیں, اب ہمارا ڈپارٹمنٹ ہی دیکھ لیں, یونیورسل نمبر آ گیا, 20 نمبر پلیٹس آ گئی. آپ گھر بیٹھے اپنے موبائل سے اپنا ٹیکس پے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سر یہ تو گورنمنٹ کی خدمت ہے. چودھری صاحب یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عام آدمی کو ریلیف دینا ہے. آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے, ایکسائز ہے, کوئی ڈپارٹمنٹ ہے. ہمیں سوال یہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ سرکاری ملازمین جو ہیں ان کو کچھ ملا ہے, نہیں ملا. اگر نہیں ملا تو اس پہ آپ نے کیا کیا, آپ کی تنظیم نے کیا کیا؟ اگر یہ ریفارمز آ رہی ہیں, اگر ان کے اوپر بجٹ آ رہا ہے, تو ہماری تنخواہوں میں اضافہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ مطلب کہ یہاں تو ہونا کہ ان کے پاس وسائل نہ ہو. صرف ملازموں کے لیے وسائل نہیں ہیں, باقی کام کے لیے وسائل ہیں سارے.
ریکویسٹ تو میں یہ کر رہا ہوں نا کہ آپ ایک یونیورسل نمبر آپ لے کر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اس سے عوام بڑی خوش ہے اور بہت اچھا لوگوں نے اسے اپریشیٹ کیا۔ اچھا چلو صاحب، میں وہ ان کا جو ایک نمبر وینٹی نمبر پلیٹ چل رہا ہے جی جی، اس کی فیس آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، 40 لاکھ روپے فیس اس کی ہے نمبر پلیٹ کی۔ 40 اگر سے آپ start ہوتی نے ہے۔ خالی جی۔ رانا صاحب لکھوانا ہے یا شہباز لکھوانا ہے تو آپ کو 40 لاکھ میں وہ نمبر پلیٹ خریدنا پڑے گی۔ دیکھیں سہیل بھائی یہ تو زبردستی یہ نہیں تو نا، ریونیو دیکھو نا، دیکھیں آپ یہ تو لوگوں سے زبردستی تو جیبوں نہیں سے نا، کھینچ رہے ہیں۔ جس کا دل کرتا ہے وہ لیتا ہے۔ یا ہم نے آپ نے کہا جی بلوچ صاحب آپ بھی لیں، نہیں تو ہم آپ کو مطلب کہ آپ کے ساتھ کچھ کریں گے، آپ کا دل مانے گا تو آپ لیں گے، آپ کے پاس ہے تو آپ آ کے پے کریں، اور لوگ لے رہے ہیں۔ اچھا بالکل یہ لے نا رہے جی تمام طرح کی جال پھینکتے ہیں، سہولیات دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کوئی اس کے علاوہ بھی آخر ان کو بتائے کہ ہم 50 لاکھ روپے دیتے ہیں، یہ سارے کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے، گورنمنٹ پیسے اکٹھے کرنے میں لگی ہوئی ہے دونوں ہاتھوں سے۔ تو یہ پیسہ جاتا اصل میں کہاں ہے یہ رانا ان صاحب؟ کو یہ گورنمنٹ کو آپ نا جی 40,000 روپے میں، 50,000 روپے میں، 70,000 روپے میں، 1 لاکھ روپے میں گریڈ وائز بندوں کی تنخواہیں بنا کر دے دے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے گھر کا خرچہ بچا دیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ان کے 4 بچے ہیں، انہوں نے اسکول جانا ہے، موٹر سائیکل پر جانا بھی ہے، آنا بھی ہے، ان کا کرایہ، ان کی ٹیوشن کی فیس، ان کے اسکول کی فیس، ان کے کپڑوں کے پیسے، ان کا جیب خرچ، ان کے لنچ کے، ان کے ڈنر کے، ان کے دوسرے دودھ کے، گھر کے بجلی کا بل، سوئی گیس کا بل۔ 620 روپے کلو جو ہے گیس مل رہی ہے، یہ جو ہم لیتے ہیں بازار سے گیس 620 روپے، سرکاری ریٹ 300 روپے ہے۔ یہ پیرا فورس جو ہے یہ صرف جنازے اٹھانے کے لیے ہے کہ پیرا لوگوں، فورس ہاں نہیں، جی وہ ہاں جی، لوگوں کو بڑا کہہ رہے کہ تجاوزات ہٹا رہے ہیں۔ سر تجاوز ہے، ایک آدمی کو کہیں اس کے پاس نہ دکان ہے، نہ کوئی کسی درخت کے نیچے کھڑا ہو کر کوئی روزی کما رہا ہے، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ سر وہ سرکار کی زمین پر قبضہ کیوں کرتا ہے؟ سرکار کی سوال رب یہ کی ہے۔ دھرتی رب کا نظام، اور سرکار کی پھر اس کون کا سی مطلب- زمین ہے؟ آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ سرکار کی زمین ہے، اگر وہ ان کو پیسے دیتا تو پھر ٹھیک ہے۔ انہوں نے خود بنوا دی ہیں، وہ لوہے کے ٹین اوپر ان کی فوٹو لگا دی ہے کہ یہ مریم نواز بازار ہے، تو وہ 5-5 ہزار روپے لے رہے ہیں کمیٹی والے، 2-2 ہزار روپے، کسی سے 1,000 روپے ڈیلی لے رہے ہیں۔ تو وہ ایک پسند یہ تو ناپسند ناجائز ہے نا، یہ دیکھ لیں پہ ٹھوکر پہ بنے ہوئے ہیں ناجائز ہے۔ پورے نجائز پورے پنجاب میں ہے رہا ہے، شہر میں ہو رہا ہے، لاہور میں ہو رہا ہے، ٹھوکر پر چلے جائیں، جہاں پر چلے جائیں، علی یہ جو آپ کا اسٹیشن ادھر سے نکلیں اور لیفٹ رائٹ پر دیکھیں، یہی بیٹھے ہیں، اور یہ ساری بتہ خوری ہو رہی ہے۔ پتہ خوری کر رہی ہے، تو اس کا سربراہ کون ہے؟ مریم نواز جی، میں اور کس کو کہوں گا؟ مریم نواز کی فورس ہے، وہ تو عوام کو سہولت دے رہی ہے، آپ کہہ رہی بھتہ لے رہے ہیں۔ کوئی سر ان کو بیچاروں کی ڈیوٹی کا نہیں پتا، انہوں نے پوچھا جی تو ڈیوٹی کی ہے؟ اچھا پیرا فورس کی۔ ہاں، انہوں نے کہا جی ہمیں جو اے سی کہہ دے، جو تحصیلدار کہہ دے، جو ڈی سی کہہ دے، جو سی او کہہ دے، ہمارا تو صبح کو انہوں نے جیسے دیہڑی والے مزدور کو کہتے ہیں نا جی آج آپ نے رنگ کرنا ہے، تو آج آپ نے اینٹیں اٹھانی ہے، تو آج آپ نے پلستر کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو صبح کو جاتے ہیں تو بتاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب پیرا فورس ناکام ہو چکی ہے۔ آپ کا مطلب یہ ہے جس پہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں روپے حکومت کے لگے، نئی فورس بنی، آپ 1 منٹ میں اس کو فارغ کر دیا۔ پیرا فورس کیا سیاسی گفتگو تو نہیں ہے رانا صاحب؟ سیاسی گفتگو نہیں، میں تو آپ کو حقیقت میں یہ کیونکہ ایک الزام ہے نا، میں اس لیے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ 300 روپے گورنمنٹ کا ریٹ ہے گیس کا، اچھا تو پیرا فورس کو کہہ رہے ہیں کہ اسے 300 میں لے دیں، 650 میں بک رہی ہے۔ تو یہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جنازے اٹھانے کے لیے رکھی ہے، انہی کاموں کے لیے رکھی ہے، وہ تو لوگوں کو صحیح ریٹ پر لے کر دیں۔ آٹے کا سرکاری ریٹ کیا ہے، روٹی کا سرکاری ریٹ کسی سے 15 روپے کی پورے لاہور سے کہیں سے لے، میک اپ کے ریٹ نیچے گر رہے ہیں جی، پتہ نہیں کہاں سے یہ قانون لا رہے ہیں کہ اپنے منہ کے لیے قانون بنا دیتے ہیں، لوگوں کے لیے عذاب ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ غریب آدمی کیسے یہ اتنی تنخواہ میں گزارا کرے؟ نہیں، اب یہ پنجاب حکومت نے ویسے اب تو حالات بہتر ہو رہے ہیں، انہوں نے جو 9 بجے دکانیں بند کرنے کا الٹیمیٹم جاری کیا ہوا ہے۔ اس میں لوگ رانا صاحب اس میں لوگ بلیک میں چیزیں بیچ رہے ہیں، دکانیں بند ہو جاتی ہیں، جس کو مجبوری ہے وہ سر کہاں پہ بند ہوتی ہیں؟ پیرا فورس والے یعنی کہ پیزے والی دکان سے 3,000 روپیہ لے رہے ہیں، دوسری دکان سے 2,000 روپیہ لینا، جتنی مرضی بجے تک کھولو، آپ نے جو لینا سارے بازار کھولے ہیں، کوئی اتنی سختی نہیں ہے۔ تو کیا یہ منتھلی لے رہے ہیں؟ منتھلی یعنی ڈیلی لے رہے ہیں۔ اچھا ڈیلی ویجز وہ پہ تو آ گئے ہیں۔ مہینے بعد ملتے ہیں نا، یہ سب کو پتا ہے۔ جو سب سن لیں رشوت جو ہے نا سرکاری، ہاں، آپ مجھے ایک جو ہے سٹامپ لے کر دکھا دیں بغیر پیسوں کے، ایک پورے پنجاب میں کہیں سے کوئی رجسٹری کرا کر دکھا دیں بغیر پیسوں کے، کوئی انتقال دکھا کر دے دیں، یہ موبائل گم ہونے کی رپورٹ درج کرا کے دکھا دیں، کوئی اس ملک میں کوئی کام بغیر میں رشوت ایسے ہی ہے جیسے یعنی کہ اب حلال ہو گئی۔ اب حلال ہو گئی، پی ٹی اے کے دور میں حرام تھی۔
میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے دور میں تو ویسے ہی کرونا تھا نا، تو وہ سارے لوگ گھروں میں بیٹھے تنخواہ لے رہے تھے. اب تو جو ہے بازار گرم ہوا ہے رشوت کا. آپ دیکھیں ان کے ایم پی ایز ایم این ایز پر محکمہ یہ ستھرا پنجاب نے الزام لگا دیا جی اس نے 7.5 کروڑ لیے جی، اس نے 14 وہ تو مریم نے نوٹس، وہ کہتی میں نے نوٹس لیا ہے. سر وہ ایم پی اے کل بھی مریم کو سلام کر رہے تھے دور دور سے، اور سارے ادھر تھے، ادھر ہی تھے. تو وہ لسٹ ان کے پاس ویسے رپورٹ چلی گئی ہے، یہ ایم پی او نے اتنے پیسے لیے. لیکن جو ہے وہ رپورٹ کس نے دی؟ جس نے بھی دی ہے تو وہ انہوں نے اس کو کہا جی ہم نے تو اتنے لیے، اتنے تو انہوں نے خود نہیں ہے مریم نواز. ہاں جی، یعنی اس سے ڈبل لے لیے. سر انہوں نے وہ تو بتاتے ہیں جی اتنے پیزا ہٹ خریدے ہیں فلانے ملک میں، اتنی پراپرٹی خریدی ہے، اتنے جو ہیں وہ فلیٹ خریدے گئے اس ملک میں خریدے گئے، کیا کیا بات کرتے ہیں آپ. سر وہ اگر انہوں نے پراپرٹی خریدی ہے یا جہاز خریدا ہے تو وہ ان کی اپنی، وہ کہتے ہیں سرکاری ملکیت ہے. آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ اگر ایک گورنمنٹ کا آپ کا سی ایم، آپ کی سی ایم اگر جہاز میں بیٹھ کر جا رہی ہے تو آپ کی فخر ہونا چاہیے. مجھے تو دیکھو پہلے وہ کون سا بسوں میں جاتی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا جی 12 ارب کے جہاز کی صوبے میں ضرورت نہیں تھی، انہوں نے جانا کہاں جہاز. لو میری یہی بات ہے نا، یہ صوبہ جو ہے موٹر وے جو بنی ہے 3 گھنٹے بعد یہ صوبہ ختم ہو جاتا ہے. ادھر سے جائے تو اسلام آباد سے پہلے ختم ہو جاتا ہے. ادھر انہوں نے جنوبی پنجاب کا دورہ نہیں کرنا، ادھر جانا ہی نہیں ہے، تو ہیلی کاپٹر بھی ہے، جہاز بھی ہے. تو ان کو یہ اس مشکل وقت میں جہاز لے لگی. اور نہ پچھلے بجٹ میں 12 ارب کا بتایا، نہ اس بجٹ میں بتایا. سر وہ یہ آپ پہ الزام لگاتے ہیں کہ پی کے کا عمران خان جہاز استعمال کرتا رہا، تو اگر مریم نے کر لیا تو پھر کیا ہوا؟ اب یہ پرابلم، یہ سوال ویسے ان کے الزام آتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں. ان کے والد صاحب جو ہیں وہ جہاز میں بیٹھ کر جاتے ہیں، ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر جاتے ہیں. وہ وزیر اعظم نہیں ہیں. کبھی مریم اورنگزیب کو سال لے جاتے ہیں، فیصل آباد فاتحہ دینے جاتے ہیں، کبھی کسی کو لے جاتے ہیں. تو میں نے تو کبھی ان پر اعتراض نہیں کیا. ان کے والد ہیں، بزرگ ہیں، بیٹھ کر جائیں تو میں ان پر یہ اعتراض نہیں کرتا جو آپ جس طرح مجھے لے کر جانا چاہ رہے ہیں. فیصل آباد وہ فاتحہ پر گئے ہیں، تو جہاز پر گئے ہیں، ہیلی کاپٹر پر گئے ہیں، جہاں وہ جاتے ہیں. تو چھوڑیں آپ ان باتوں کو، یہ چھوٹی باتیں. وہ گئے تو انہوں نے غلط کیا ہے نا. میں کہتا ہوں یہ چھوٹی باتیں. سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کرنا. کمشنر آپ کا ادھر تھا، آپ کا آر پی او ادھر تھا، سارے ادھر تھے. جی حضور یہ ذل الہی کا دور ہے یہاں پر، بادشاہ سلامت. یہ آپ پتہ نہیں کس دور کی باتیں کر رہے ہیں. وہاں پر تو یعنی کہ جب وہ میاں صاحب ادھر اترے ہیں تو مریم اورنگزیب ان کے ساتھ تھی. تو پتہ نہیں کتنے فوجگی پر گئے ہیں، تو کتنے من ادھر جو ہے پھول لے جائے گئے. یعنی ذاتی اپنے کسی کے گئے ہیں افسوس کرنے کے لیے، تو پنجاب گورنمنٹ کا جہاز لے کر گئے، ہیلی کاپٹر لے کر گئے ہیں. یہ میں کوئی یہ بات اس لیے نہیں کر رہا، شاید ان کا اپنا ہو. سر ان کا اپنا بھی ہو سکتا ہے، ویسے پہلے نہیں کبھی دیکھا، نہ بعد میں کبھی دیکھا ان کا اپنا. تو نہیں، آپ پنجاب حکومت کے ایوان میں پٹ کریں، اس کی طریقے توقار قرارداد کریں، ایشو کو ریز کریں. آپ کے پاس تو پلیٹ فارم ہے سر. دیکھیں جی اس میں نا انہوں نے مریم، میں آپ کو بتا رہا ہوں، مریم اورنگزیب بیٹھی ہوئی تھی، فاتحہ دینے جانا تھا. وہاں پر مرد فاتحہ لیتے ہیں فیصل آباد میں. نواز شریف نے جانا تھا. نواز شریف کے کوئی دوست تھے وہ فوت ہوئے تھے، ان کے فاتحہ پر گئے ہیں. تو پھر اسی لیے کہ کوئی سوال نہ ہو جائے، کوئی روڑا نہ پڑ جائے، تو اس مریم اورنگزیب کو اس کو ساتھ بھیجا گیا تھا. اس کو بھیجا، اور جہاز جو ہے وہ پنجاب کا استعمال ہوا ہے. جی یہ کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں تھی ادھر ساتھ گئی ہے، تو اسی لیے بھیجا تھا اس کو لیگل کرنے کے لیے. سر آپ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نا انہوں نے جہاز اب بند تو نہیں کرنا نا، اس کو چلانا تو ہے، کہیں نہ کہیں سفر وہ تو کرنا جاتے ہے. ہیں پنڈی بند نہیں کرتے، 4 گھنٹے وہ سٹارٹ ہی رکھتے ہیں کہ اس کی لوکیشن نہ پھر آ جائے. اچھا جی ہاں، کئی مسائل ہیں یہاں پر. آپ نہیں تو یہ فیول کہاں سے سارا جو ہے وہ، اس میں تو سنا ہے اس کے تو بڑا مہنگا ترین فیول، اور اس کا جو پیلیٹ اس کی ڈالروں میں تنخواہیں ہیں. تو وہ اس لیے ان کی 7% بڑھائی ہے کہ سارا تیل تو ادھر لگ جاتا ہے، نہیں تو ان کی 25-30% نہ بڑھا جاتے. تو انہی کے خون سے چلے گا، ملازموں کے خون سے. یہ جو سب کیا لگ رہا ہے آپ کے خون سے چل رہے ہیں جہاز؟ نہیں ہے، میں تو ایسا کچھ نہیں کہوں گا. ڈر گئے آپ؟ ڈرنے کی بات ڈر گئے لگ رہا ہے مجھے. ابھی آپ کی دیکھیں نا، آپ ابھی کہہ رہے تھے، شکوہ کر رہے تھے کہ 7% تنخواہ بڑھائی، اور ابھی وہ جہاز کی بات. رانا صاحب بات تو کچھ نہ کچھ دم ہے نا. میں کیسے کیا کہہ دوں کہ وہ ہمارے خون سے جا رہے ہیں؟ ہمارا تو مطلب کہ ہمارا بجٹ علیحدہ ہے، ملازموں کا پراپر ایک علیحدہ سے سیٹ اپ ہے. ان کے اپنے ان کے بجٹ ہوں گے، اس میں سے وہ استعمال کرتے ہوں گے ڈیفینیٹلی. تو چاہ رہے نہ آپ کا ہے، نہ رانا صاحب کا ہے، عوام کا ہے.
آپ یہ چاہ رہے ہیں نا، یعنی کہ ہماری جیبوں سے نکل رہا ہے، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ دیکھیں وہ جب عوام کی جیب سے نکلے کوئی اعتراض نہیں، سرکاری ملازمین کے سیاستدانوں کی جیب سے نکلے بجٹ فکس تو ہو گیا، پھر اعتراض ہے۔ ایک پیٹرول کا بجٹ اب فکس ہو گیا تو اس میں سے نکلے، اس میں تو کسی کو اعتراض نہیں بنتا نا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ تو اسمبلی میں جو اپوزیشن بیٹھی ہے وہ اس پہ سوال کرے بھئی یہ کیوں اتنا بجٹ اس سائڈ پہ گیا۔ تو بہرحال آپ کا ایجنڈا، ہمارا ایجنڈا ہے کہ ملازموں کے ساتھ ظلم مت کیا جائے، مہنگائی کے تناسب کے ساتھ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے اور خدا را ان پہ رحم کیا جائے۔ سر آخر سی ایم نے بجٹ بنایا ہے، سی ایم کی نظروں میں گزرا ہے، اس میں پتہ ہے انہوں نے کہا وفاق نے 7% بڑھائی تو ہم نہیں بڑھا دی۔ ہم یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں حکومت پنجاب سے، خدا را کہ جن کی سروس 30 سال ہو گیا، 40 سال ہو گیا، ان کے ساتھ تو یہ ظلم نہ کریں۔ نیو اپوائنٹمنٹ میں، نیو ریکروٹمنٹ میں جو مرضی پالیسی لیں، ہمیں اعتراض ہی نہیں ہے۔ ایک بندے کی 30 سال سے سروس ہو گیا، 40 سال ہو گئی ہے، ریٹائرمنٹ کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی بچی کی شادی ہونی ہے، اس کا رینٹ کا گھر ہے، اس نے پتہ نہیں 100 پلان اس نے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ جب وہ اس سائڈ پہ آتا تو وہ آگے بیچارہ بالکل ہی وہ لاوارث ہو جاتا کہ میں اب کیا کروں، میں کدھر کو جاؤں۔ سر آپ لوگوں پہ اعتبار ہی نہیں، وہ سب کے سب جو محکمے ہیں نا وہ پرائیویٹ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ سر کر دیں، اسکول جو ہے ان کے اساتذہ کو دیکھیں سارے پرائیویٹس کر دیے ہیں، اور اس طرح سے وہ سارے محکمے کر رہے ہیں، آپ کی پی آئی اے انہوں نے کر دی۔ دیکھیں وہ کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم یہ پھر آپ کہاں جائیں گے؟ دیکھیں سنیں، جو آلریڈی ورکنگ کر رہے ہیں، جو پرماننٹ امپلائیز ہیں، جن کے ساتھ ایک پراپر جنہیں آفر لیٹر دے کر انہوں نے اپوائنٹ کیا، ان کے ساتھ تو یہ ظلم کرے۔ نئی اپوائنٹمنٹ کے اندر اپنی پالیسی آگے لائیں، جو ایڈ آتا ہے اس کے اندر مینشن کرے کہ یہ کانٹریکٹ والی ہے، اس کا اتنی سیلری ہے، اس میں لم سم ہے، جو بھی ان کے رولز ہے، جس کو سوٹ کرے وہ آئے، جس کو نہ کرے وہ اپنا بزنس کرے۔ سہیل بھائی ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ ملازمین کی رائے بتا رہے ہیں؟ جی پورے پنجاب کے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، وہ یہ چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں جو آپ کی نئی ریکروٹمنٹ ہے ان کے ساتھ جو آپ کی نئی پالیسی ہے وہ بے شک ان پہ لانچ کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب ایک بندے کی 20 سال سروس ہو گیا، کی 30 سال ہو گیا، کی ریٹائرمنٹ بالکل سر کے اوپر ہے، اس نے پوری اپنی جوانی ایک ڈپارٹمنٹ کو دی ہے، گورنمنٹ کو دی ہے، اب اینڈ پہ آ کے اس کے بچوں کی شادیاں، اس کے گھر کا مسئلہ، اس کی بیماری آ گئی، اس کی بیوی بیمار آ گئی، اس کے 100 معاملات آ گئے، وہ بیچارے کا سارا دار و مدار اپنی ریٹائرمنٹ کے اوپر ہے۔ جب اس کو دیکھتے ہیں اس کے اندر اتنا بڑا ٹک لگ جاتا ہے کہ وہ بیچارہ اس کے پاس۔ اچھا وہ تو خیر ختم کر دیا رانا صاحب، اس پہ آپ کیا کمنٹس کریں گے کہ آخر یہ سرکاری ملازمین کا جو ایشو ہے، لگ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو حل کر پائے گی یا اس کو مزید خراب کرے گی؟ دیکھیں جی، انہوں نے مزید خراب کرنا ہے، یہ تعلیم کا سارا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، صحت کا سارا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں سر وہ میں پھر وہی بات، اسکول وہ ماڈل بنا رہی ہے، سی ایم صاحبہ اتنی خوبصورت اسکول بنا رہی ہے۔ اب آپ میری بات سن لیں، تعلیم کی ان کی حالت یہ ہے کہ پیف کو انہوں نے ٹھیکے پر دے دی۔ اچھا 15 ہزار روپے ایک ٹیچر کی تنخواہ جو پیف میں پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ 30 ہزار روپے کلاس کے پیسے جو ٹھیکیدار کو مل رہے ہیں، جنہوں نے وہ اسکول ٹھیکے پر چلا، ٹھیکے پہ چڑھا ہے، 30 ہزار روپے ایک کلاس کا مل رہا ہے، تو وہ 15 ہزار پر انہوں نے ٹیچر رکھا ہوا ہے، 20 ہزار پر ٹیچر رکھا ہوا ہے۔ اب وہ جو ٹیچر ہیں وہ ایم ایس سی ہیں، ایم ایڈ ہیں، بی ایڈ ہیں، وہ سارے جناب، کسی نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے، کسی نے کچھ، وہ میرے پاس آ گئے۔ اچھا آپ کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم پیف میں لگے ہیں تو یہ ہمارا گزارا نہیں ہو رہا 20 ہزار روپے نا، تو آپ ایسا کریں کہ ہمیں نا ستھرا پنجاب میں لگوا دیں۔ ستھرا پنجاب میں؟ ستھرا پنجاب یعنی ٹیچر جو ہے وہ صفائی کرے گا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں ستھرا پنجاب میں لگا دیں، تنخواہ ہم ادھر سے لیں گے، پڑھا ہم یہ اسکول میں دیا کریں گے۔ ٹھیک ہے، تنخواہ ستھرا پنجاب سے، یعنی کہ ہاں جی ہاں جی، یہ یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا، وہ ایک میو تھا نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو اب ریٹ آ گئے نا استادوں کے، تو ہمیں تو چوڑان ہی بھرتی کرا دے تو ہم وہی ٹھیک ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں صفائی والے جو ہے نا تنخواہ دے دیں تو ہم ادھر ہی ٹھیک ہیں۔ تو یہاں پر جو حالات ہیں بڑے خراب ہو گئے۔ سر آپ کا منسٹر رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ بھی رانا صاحب ہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 15,000 والا ہے نا وہ 50,000 سے بہتر پڑھا رہا ہے۔ سر یہ دیکھیں نا، وہ تو انہوں نے پڑھانا تو ٹھیک ہی ہے نا، بچے تازہ پڑھے ہوئے ہیں، سارا کچھ ہے، جدید ہے، لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے اگر صوبے کا وزیر تعلیم کہہ رہا ہے، جس صوبے میں کھڑے ہو کر انہوں نے پچھلے سال کہا تھا کم سے کم تنخواہ مزدور کی 40,000 ہونی چاہیے، جہاں پر ستھرا پنجاب صفائی والے کی تنخواہ 40,000 ہے، پی این کی تنخواہ 40,000 ہے، مالی کی تنخواہ 40,000 ہے، گٹر صاف کرنے کی تنخواہ 40,000 سے کم نہیں ہو سکتی، تو وہاں پر اگر 15,000 والا 50,000 سے اچھا پڑھا رہا ہے، یہ تو ان کے لیے سوالیہ نشان ہے، جس سوال ان سے ہی پوچھنا چاہیے کہ وہ تو بڑی شان سے بتا رہے ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ اسی لیے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔
کل بھی احمد پور سیال میں یہی FIR ہوئی ہے خودکشی. اچھا کس چیز کی؟ خودکشی کی. ایک خودکشی ٹیچر نے ہاں جی ایک نے خودکشی کر لی ہے, ایک پر خودکشی کی کوشش کی ہوگی, اس نے چھڑک لیا تھا. حالات جو آ گئے خودکشیوں کے آ رہے ہیں, لوگ جو ہے ایک نے اپنی بیوی کو پرسوں قتل کیا اور خود سر یہ تو آپ کے دور میں بھی ہوتا رہا, یہ تو زندگی کے ساتھ چلتا رہتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اب پیٹرول کی خوشخبریاں آنے لگی ہیں؟ ابھی وزیر جو ہے پیٹرولیم مصنوعات, انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا کہ جمعے کو کافی ریلیف ملنے والا ہے. ریلیف کی بات یہ ہے کہ جب ہماری گورنمنٹ تھی تو $118 فی بیرل تھا, تو اب جو ہے $72 کا فی بیرل ہے. اس وقت پیٹرول کی قیمت تھی 150, اب $118 پر, اب ہو گئی ہے 72 پر آ گئی. تو یہ دیکھیں کہ اب اس کی قیمت جو ہے یہ 90-95 روپے کے قریب لاتے ہیں کہ یا وہ 110 روپے 120 روپے لیوی کے ساتھ 80-90 یہ بنا کر 200 کریں گے. یہ اب ان کے دیکھیں گے لیوی میں کیا کرتے ہیں, یہ کیا نہیں کرتے. لیکن آپ کے دور میں ڈالر بھی تو سستا تھا نا سر؟ ڈالر جو تھا وہ سستا تھا, تو ڈالر کی وجہ سے اتنا فرق نہیں پڑتا. سارا دار ڈالر پہ, ہماری معیشت چلتی ہے ڈالر پہ. سر ڈالر تو ان کو پھر سستا کرنے, ان کو کسی نے کہا تھا مہنگا کریں. نہیں تو پھر کوشش تو پاکستان طریقے انصاف کر رہی ہے نا, کہیں نہ کہیں ٹف ٹائم دیں. لیکن بجٹ پہ ہم واپس آتے ہیں, تو بجٹ میں جس طرح سے آپ نے کہا ہے ہی کچھ نہیں, تو پھر جو دعوے کر رہی ہے حکومت, وہ کر ہی نہیں رہے دعوے, آپ کر رہے ہیں. نہیں سر, انہوں نے 1.5 گھنٹے کی 3 منسٹر نے اسمبلی کے اندر وہ تقریر, آپ دیکھو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھی, آپ کے سینئر منسٹر بیٹھی ہیں, دیکھیں اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, وہ اپنے آپ گھر میں جو مرضی بات کریں. اسمبلی کے اوپر انہوں نے ایک ہی ریلیف کی بات کی ہے کہ 7% ریلیف اپنے ملازمین کو, اور کسی ریلیف کی, اور تو انہوں نے کہا کہ ہم قبر تک ان کا پیچھا کریں گے. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وزیر جو خزانہ نے یہی کہا. آپ سن لیں ان کی تقریر جو انہوں نے پڑھ کے سنائی ہے, لکھی لکھائی. میں تو ان کے قصیدے سنے ہیں, وہ تو تعریفیں کر رہے ہیں بھائی, عوام کو بہت کچھ دیا ہم نے. وہ تعلیم سے شروع ہوئے, صوبہ پورا پڑا ہے. کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں, کسی کے والد سے پوچھ لیں, کسی بیمار سے پوچھ لیں, کسی ہسپتال سے پوچھ لیں, کسی ڈاکٹر کے پوچھ لیں کہ آپ کے کسی بندے کو, کسی مریض کو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے اس میں ریلیف آیا. 4 میڈیسن ہے پورے ہسپتال کے اندر, 4 میڈیسن. کون سی؟ ایک ڈسپرین ہے, ایک جو ہے وہ اینٹی بایوٹک ہے, اور اس کے علاوہ ایک سیپٹرون ہے, اور ایک جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں پونسٹون. ٹھیک ہے, جو بیماری ہو, آپ کو برین ہیمریج ہے تو یہ دے دیں گے, آپ کو گردوں کا پرابلم ہے تو یہ دے دیں گے. یہ کیسے؟ اچھا سر 12 کروڑ عوام کو صرف یہ عام ایک ٹیبلٹ سے کس طرح مریض ٹھیک ہو رہے ہیں؟ ہاسپٹل میں جو رش لگا ہوا ہے عوام کا, آپ کا دور راشی رہنا, جب وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتے تو راشی رہنا, جب کسی کو شفا نہیں مل رہی تو راشی رہنا. آپ ایسے کریں, یہ پورے پنجاب کے کسی BHU میں چلے جائیں, اچھا تو آپ ان 4 دوائیوں کو علاوہ کوئی دوائی لے کر دکھا دیں. تو یہ آپ نے عوام میں آواز اٹھائی اس پہ؟ میری سنتے, وہ کہتے جی ہمیں 2.5 لاکھ روپیہ ملتا ہے, اس میں ڈاکٹروں کو بھی 2 کو پیسے دینے ہیں, اچھا اس میں ہم نے دوائیاں بھی لینی ہیں, اس میں ہم نے بجلی کا بل بھی دینا ہے. یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ تو منسٹر پھر کیا کر رہے ہیں؟ 2 صوبائی وزیر بنائے ہوئے ہیں سر, وہ بس ایک دوسرے کو, خواجہ برادران جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے, بس وہ کیا کر سکتے ہیں. یہ تو بس ایک ہی بات ہے. رانا صاحب, اب تو آپ کی CM جو ہے وہ پاکستان میں علاج کروا رہی ہے, آپ کے یہ تانے بھی ختم ہوئے. سر یہ میو اسپتال پڑا ہے, یہ جنرل ہاسپٹل پڑا ہے, تو یہ جناح ہاسپٹل پڑا ہے, یہ انہیں کہیں کہیں جا کر دکھا دیں, وہ علاج کرا کر دکھا دیں. ایک گولی کھا کر ادھر سے دکھا دیں, تصویر کھنچوا لیں کہ میں نے ادھر آ کر ایک گولی کھائی. سر یہ لوگ جو ہیں یہ ذل الہی ہیں, تو یہ جو ہیں ادھر سے دوائیاں صرف کنیزیں لے سکتی ہیں, یہ نہیں لے سکتی. یہ کسی ہاسپٹل میں جب جائیں گی تو مجھے بتائیے گا کہ یہ فلانے ہاسپٹل میں گئی. تو ذل الہی کو کیا تجویز کریں گے؟ بس یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے, تو غریب عوام کا سوچیں, کوئی صوبے کا سوچیں, چچا بھتیجی کی لڑائی میں لوگوں کو خراب نہ کریں, ان کے لیے کوئی بہتر سوچیں. چاچا بھتیجی کی کیا لڑائی ہے؟ وہ تو اکٹھے بیٹھتے ہیں, اکٹھے کھاتے ہیں, ہر سنڈے کو اکٹھے ہوتے ہیں, آپ لڑائی کر رہے ہیں. دیکھیں وہ وزیر اعظم چچا جان ہیں, چاچا جان وزیر اعظم ہیں بالکل, اور یہ بننا چاہتی ہے. کون بننا چاہتی ہیں؟ یہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں.
बड़ी इसके ऊपर गेम हो रही है। अच्छा, तो ये मैं अब आप वो सबको पता है ये बात, तो आप तो ऐसे नहीं हमें नहीं पता सर, हमें आपके 50 एंकर कह चुके हैं, आप फिर लोगों को भी सुने, आप अपनी ना सुनाते रहे। अच्छा नहीं, इसका मतलब ये आपको किसने खबर दी है ये कि ये जनाब वज़ीर आज़म बनने चाह रही है? सर देखे मिसाल के तौर पर ये किसी से कोई बात छुपी तो नहीं है। नहीं आपको कोई अंदर की रिपोर्टें दे रहा है, लग रहा है सर। सर आपके जो है वो मीडिया वाले वीलॉग देखें, देखो इतने वो तो कहते हैं 5 साल पूरे करने हैं, तो लग रहा है कि अब मजीद वो 5 साल अगली की भी मिशन बना के बैठे हैं, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? देखिए जी हम तो यहीं पर हैं, अवाम के अंदर हैं, हमारा कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि ये अवाम के लिए कुछ करें। देखें इनको फॉर्म 47 मिल गया, अब ये आ गए हैं, अब इसको उन बातों से बाहर निकलना चाहिए। अब जो है ये इनको देखना चाहिए कि यहाँ पर खुदकुशियों की क्या रेशो है, लोगों के घरों के अखराजात कैसे चलाएंगे, कैसे ये निज़ाम। सर सीसीडी बना तो दी है क्राइम को रोकने के लिए, और क्या करें? देखिए जी सीसीडी तो इन्होंने बना दी है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए तो नहीं है, लेकिन इनके जो मसाइल है वो हल कर रही है, इनको कब्जे मिल रहे हैं। क्या मतलब है क्राइम? आपकी मंशियात वो कहते हैं ख़त्म कर दी, बदमाशी पंजाब से ख़त्म कर दी, सीसीडी इतना कुछ तो कर रही है। ये कहाँ पे ख़त्म हुई है? हर जगह पे यानी कि जारी सारी है। अब उसका रेट बढ़ गया, महंगी हो गई है। क्या महंगी होगी सर? बत्ताखोरी महंगी नहीं कि इतने बदमाशों को उन्होंने कहा जी हमने तो उनके अड्डे बंद कर दिए हैं, पत्ताखोरी बंद कर दी है। सीएम साहब आपको अभी स्पीच भी आपने सुनी है, बल्कि स्पीच भी आपने सुनी है उसकी। जंग में भी वाकया हुआ 8 तारीख को। अच्छा, वो बच्ची जो है 4 तारीख को अगवा हुई, 8 तारीख को वो जो है जब मर गई तो पुलिस ने उसकी अगवा की FIR 8 तारीख को दी है। अच्छा, ये तो सीएम कह रही कि नोटिस सर उनका जी नोटिस मिले तो कुछ ना लिया, नोटिस खेली जा रहे हैं, एक्शन खेली जा रहे हैं, सीसीडी खेली जा रहे हैं। वो चकवाल में सीसीडी वालों ने ऑस्ट्रेलिया की नेशनैलिटी होल्डर बच्ची को मारा है, उसकी वज़ीर आज़म ने लिया। अब सबकी जो है शलवारें गीली हुई हैं, कोई इधर को लिख रहा है, कोई उधर को लिख रहा है, को अब परेशान हुए हैं, दुनिया में अब हमारी जागसाई हो रही। वो सीसीडी का तो उन्होंने एहलकार को पकड़ा और उसके खिलाफ कह रहे हैं सख्त सजा होगी। सर बात यह है कि गंदा निज़ाम है, गंदे तरीके से बनाया गया, गंदे तरीके से उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में हमारी जागसाई हो गई। सजाएं इधर रोज़ाना जो है जज कितनों को दे रहे हैं, तो क्या कितनों को सजाएं दे रहे हैं? सिर्फ PTI वालों के अलावा। अरे ये राना सनाउल्लाह के फैसलाबाद में घर का एक गमला नहीं टूटा था, 2 MPAs को 10-10 साल हो गई, उसकी जगह अब नए MPA आ गए हैं, और वहाँ पर 140 लोगों को 1400 साल सजाएं हुई हैं, उनके घर का एक गमला नहीं टूटा। ना वो कायदे आज़म का घर था, ना किसी आर्मी का घर था, ना किसी का था। राना सनाउल्लाह का घर था, 1400 साल सजाएं हुई हैं, और किसी में आर्मी है उसमें इतनी नहीं हुई जितनी उधर हो गई। तो क्या अब यहाँ पर कोई जज नहीं, तो ये कैसे ठीक होगा? क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ आएगी फिर ठीक होगी? देखिए इंसाफ इस मुल्क में जो है वो होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा, नहीं है, नहीं हो रहा। नहीं, तो वो ये आप देखेंगे ये सीसीडी वाला, ये सीसीडी रियासत सर ये देखें सीसीडी आप पे वो आपके गद्दारी के मुकदमे दर्ज किए हुए हैं। अच्छा मैं तो ये तो हो गए हैं, तो ये जो रो रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, इनको मैंने रुलाया, वो खत लिख रहे हैं चीफ जस्टिस को कि हमारे गुसल खानों में कैमरे लगे हुए हैं, हमारे वो लगे हुए हैं, हमारा वो हो गया, वो खत लिख रहे हैं, दूसरे को मैं लिखवा रहा हूँ। वो जज खुद मेरी वजह से रो रहे हैं, उनके तो अपने आंसू जो हैं वो लोग बाल्टियों में भर भर के उनको चुप करा रहे हैं कि बस करो बस करो। उन्होंने इंसाफ कहाँ से देना जिनकी अपनी जो है वो कैमरे आप क्या समझ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब ने लगवाए हैं? भाईजान आपको पता है जिन्होंने लगवाए, आपके किसी चैनल ने कभी को खबर दी है? ऐसा उन्होंने चैनलों की तरीके साहब की है, किसी मालिक को कहें कि वो खबर चलाए, अच्छा इमरान खान की तस्वीर चला दे, किसी की जरूरत नहीं है। तो ये जो दुनिया बड़ी आगे निकल गई है, दुनिया गोल है, वक्त ने घूमना, पहिया घूमेगा और असल जगह पर आ जाएगा। सर आप इमरान खान का नाम लें, खुले तस्वीर लाएं, हम आपको चलाएं। जनाब ये मैं तो कल असेंबली में परसों लेकर गए थे, तो किसी टीवी चैनल ने चलाई नहीं फोटो, हम सब उठाई हुई थी। वो कहते हैं अपोजिशन है ही कमजोर। सर ये तो उनका ही कहना है ना, जो कमजोर ही होना, जब हमारी 50 औरतों की सीटें उन्होंने ले ली। ये देखें इस मुल्क में कोई कानून नहीं, कोई सर आपका अडयाला के बाहर धरना चल रहा है, टीवी चला रहे हैं, हलीमा खान जब भी जाती है, इस दफ़ा तो आपने 10,000 लोग लाने थे, तो वो सारा चला। सर अब नहीं जी नहीं, कोई टीवी चैनल नहीं चला रहा है। मसला ये जो है कि आप देखें
کہ ہماری 50 سیٹیں انہوں نے لے لی ہیں خواتین کی, اچھا. ہمارے 50 ایم پی اے اور ہونے تھے, وہ انہوں نے الیکشن کمیشن کی مدت ختم ہو گئی ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے یہاں پر. وہ مثال تو آپ کی قیادت نہیں کچھ کر رہی نا رانا سر, صاحب, ہماری آپ کے چیئرمین کیا کر رہے ہیں, سر آپ قیادت کے جنرل سیکرٹری کیا کر رہے ہیں, ہمارے کہ ابھی تک آپ کی خصوصی نشستوں پر سپریم کورٹ میں کیس نہیں لگ سکا. سر وہ چھوڑیں, وہ انہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا, سارا کچھ ہو گیا, چھوڑے. الیکشن کمیشن جو ہے اس وقت وہ ججوں کی تقرریاں کروا رہا ہے, سارا کچھ کر رہا ہے, جس طرح سے وہ دھڑلے سے آ جا رہا ہے اور خود سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے, تو اس کی مدت ختم ہو تو آپ گئی. نے اپوزیشن محمود خان اچھے صحیح کو بنایا ہے, وہ اس کی کمزوری ہے نا, بیٹھے ان کے ساتھ نیا الیکشن کمیشن تعینات کرے. سر اس کو سارے بیٹھتا کوئی نہیں ہے, وہ کہنا جی اوپر سے. اب تو آپ نے ویسے پہلے آپ کہتے تھے حکومت سے مذاکرات نہیں کرنے, آپ کے چیئرمین اب کہہ رہے ہیں کہ جی آؤ مذاکرات کرو. کل انہوں نے ایوان کے اندر تقریر کی ہے مسٹر گور علی نے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے ساتھ آپ مذاکرات تو کر لیں گے, تو ہمارے تو پلے کچھ نہیں ہے, ان کے ساتھ کیا مذاکرات کریں. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم 17 جیتے ہوئے ہیں, باقی سارے آپ کو پتہ جس طرح ہیں وہ ہمارا رزلٹ دکھا دیتے ہیں, ہم کیا بات کریں گے. اچھا, چھوڑیں آپ یہ باتیں بڑی لمبی یعنی کہ نہیں ہو سکتا. چودھری صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ سرکاری ملازمین کی جو آواز ہے وہ آپ جلد اٹھانے جا رہے ہیں, آپ لوگوں کی مشاورت بھی ہو رہی ہے, سنا اجلاس بھی ہو رہے ہیں, تو اس میں کیا حکمت عملی طے کی ہے, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو پرامن احتجاج ہی ہے نا سہیل. پرامن احتجاج ہے, خاموش احتجاج ہوگا یا پرامن ہوگا؟ پرامن احتجاج ہوگا. اچھا, خاموش بھی ہو سکتا ہے. خاموش تو نہیں ہے, احتجاج تو ہوتا ہی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے احتجاج ہے, اس میں آواز تو اٹھائی جاتی ہے نا. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس تو ایک ہی راستہ ہے, ہم انشاءاللہ پھر وہ اڈاپٹ کریں گے. کب کرنے جا رہے ہیں, کیا حکمت عملی طے کی ہے اس پر؟ اب تمام ہماری جو ایسوسیشن کے قائدین ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں, انہوں نے یہ پنجاب اسمبلی کے باہر بھی بجٹ والے دن میں جو پروٹیسٹ کیا, تمام کی تمام تنظیمیں وہاں پہ موجود تھی. اچھا, تو اتنے لوگ آپ اکٹھے ہوئے ہیں سرکاری ملازمین کی, اگر پنجاب کے اندر تعداد دیکھیں تو بہت زیادہ ہے. ماشاءاللہ ہمارے جتنے بھی پروٹیسٹ ہیں ہزاروں کے حساب سے. نہیں, میں یہ بجٹ والے دن کی بات کر رہا ہوں. جی, بجٹ والے ہزاروں دن لوگ تھے وہاں پہ. اچھا, ہزاروں کی تعداد میں تھے. صوبے سے لوگ چیری کراس بھرا ہوا تھا رانا صاحب, پورا دیکھا بھرا آپ ہوا نے؟ تھا جی. انہوں نے 6-7 ہزار بندہ ہے. اچھا, 6-7 ہزار تھا, تو پھر بھی حکومت ٹس سے مس کیوں نہیں؟ کیا کہتے ہیں وہ پچھلے دروازے سے جاندے ہیں نا دروازے. اچھا, وہ راستہ ان کو پتہ نہیں نا کہ وہ کدھر سے حکومت جاتی ہے کدھر سے نکلتی ہے. تو سر آپ بھی ان کے اپوزیشن ساتھ بیٹھنا تھا نا ان کے ساتھ. نہیں, ہمیں تو انہوں نے دعوت نہیں دی, تو ہمیں ویسے یہ دیکھو نا چودھری صاحب, آپ لوگ سیاستدانوں کو دعوت نہیں دیتے, اپوزیشن اچھا بڑا پلیٹ ان فارم کا ہوتا ہے. وہ تجربہ بڑا غلط ثابت ہوا نا. اچھا, انہوں نے پہلے پچھلی دفعہ وہ بتایا تو ہے کہ ملک احمد خان نے مریم نواز نے ہم سے وعدے کیے تھے جب وہ اپوزیشن میں تھے, جب وہ گورنمنٹ میں ہیں تو بھول گئے. ان کا وہ تجربہ اچھا نہیں ہے. ہاں, وہ اسی لیے میرے خیال میں یہ چاہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ بھی ہاتھ نہ ملائیں, یا ان کو ڈر بھی ہوتا ہے نا کہ کہیں پھر حکومت ایکشن نہ لے لے. کیا خیال ہے چودھری صاحب؟ وہ کہتے ہیں ادھر سے جج کا تبادلہ اسلام آباد سے پشاور ہو جاتا ہے تو ہمارا نہ ہو جائے گا. یہ نہ ہو کہ چودھری صاحب یہاں پنجاب سے کسی اور ضلع میں گئے ہوں. نہیں, اللہ خیر, اگر میں نے کون سی ایسی بات کی, اپنا حق ہی مانگا نا, تو وہ ہم پنجاب سے باہر بھی جائیں سر, وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی حق مانگ رہے ہیں, یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ عوامی نمائندے ہیں, حق مانگ رہے ہیں. وہ تو ایک رانا صاحب آپ بھی حق مانگ رہے ہیں. یہ تو سیاست دان ہے کہ ان کا یہ اپوزیشن میں ہے, ہم تو گورنمنٹ جو بھی حکومت آئے گی ہم نے اسے آن کرنے ہی کرنا. ٹھیک ہے جی, محترمہ ہے, یہ ہماری سی ایم ہے, اللہ نے ان کو بنایا ہے, یہ ہماری ہے, اللہ نے بنایا ہے, ظاہری بات ہے جی, اللہ نے بنایا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, تو ہمارا وزیر اعظم رانا صاحب کہہ رہے ہیں بننے جا رہی ہے, تو بن جائے جی, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. کم سے کم بس یہ ہے کہ ملازمین کے ساتھ ظلم نہ کریں, میں پھر یہی کہوں گا. اچھا, یعنی کہ رانا صاحب یہ بلیو نہیں کرتے کہ 47 کی فارم پیداوار ہیں یا وہ بنے ہیں؟ جی بالکل, ہم یہ بلیو نہیں کرتے. نہیں کرتے نا, دیکھیں نا, تو اس کا مطلب میرٹ پہ آئی ہیں سی ایم. سر یہ 47 پہ نہیں آئی سر. دیکھیں نا, اب بات لمبی ہو جائے گی. ADCR لاہور نے رزلٹ دیا, اچھا, پھر اس نے رزلٹ پہلے نے نہیں دیا, اس کو ہارٹ اٹیک شام کو کرا دیا, اس کو ہسپتال داخل کرا دیا, آج وہ کسی بھی نوکری پر نہیں لگ سکا. پھر نیا رات کو لگا کر پھر نواز شریف کو جتایا گیا. یہ افسران نے 47 بنائے تھے, کوئی میں نے تو نہیں بنائے, افسران نے بنائے تھے. ہم یہ بتا دیں صرف کہ پاکستان تحریک انصاف ایک تو عمران خان کی رہائی کے لیے آگے کیا مشن ہے, یا بیک ڈور جو باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں, عمران خان کی رہائی کی خبریں آ رہی ہیں, کب تک عمران خان باہر آ جائیں گے؟ دیکھیں جی, یہ جو معاملات ہیں نا, یہ پارٹی کی ہائی لیول کے معاملات ہیں. یہ برسٹر گوہر صاحب دیکھ رہے ہیں, سلمان راجہ صاحب دیکھ رہے ہیں, ان کی بہنیں دیکھ رہی ہیں. تو یہ جو ہے نا, ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا,
تو اگر ان کا کیس جو ہے عدالتوں میں، اگر یہاں انصاف اگر اس ملک میں ہونا شروع ہو جائے کل سے، تو پرسوں کو باہر آ جائیں گے. اگر جیسے جج خود بیچارے اپنی تبادلوں کے چکر میں کوئی پشاور گیا پڑا ہے، کہیں وہ کراچی کو کوئٹہ، وہ اپنی ان کے مسائل ہیں، تو پھر اللہ ہی معافی. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں انصاف نہیں ہو رہا؟ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں ہے ہی. سر. یہ عدلیہ، یہ آپ آپ نے کے دیکھا کہ سور میں انہوں نے 5 سال طریقے دینے پر انہوں نے اب لوگ گولیاں مارنے شروع ہو گئے ہیں ریڈروں کو اور ججوں کو. آپ نے کل کے اخبار پڑھے، ٹی وی میں دیکھ. وجہ انصاف کے بارے میں نا آپ کسی جج سے پوچھیں کہ ان کو انصاف مل رہا ہے؟ جج کو بھی نہیں مل رہا. سر وہ خود رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا. جج آپ کو کیسے بتاتے ہیں؟ انہوں نے درخواستیں لکھی ہیں، انہوں نے خط لکھے ہیں چیف جسٹس کو، خط وہ تو لکھے کہتے ہیں نا یہ پی ٹی آئی والے ہیں. سر وہ ہم نے نہیں کہا، وہ خود ہی کہہ رہے سر ہیں. وہ پی ٹی آئی کا نام دیتے ہیں کہ یہ ججز جو ہے نا پی ٹی آئی دیکھیں نا، والے. بس 2 چیف جسٹس بن گئے ہیں، 2 عدالتیں بن گئی ہیں، ایک آئینی ایک غیر آئینی. بس ان کے اپنے مسائل ہیں، آپ چھوڑے، یہ بڑی لمبی بات ہے. لمبی باتیں ہیں. چودھری صاحب آپ اینڈنگ کی طرف جائیں. کیا حکومت سے آپ کے مطالبات یا کیا درخواست ہے، کیا تجویز ہیں سرکاری ملازمین کے لیے، آپ بتائیں. میں اس پروگرام کے توسط سے سی ایم صاحبہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پنجاب کے ملازمین کے ساتھ ستیلی معاشرہ سے سلوک مت کیا جائے. اچھا، ان کے جو رائٹ ہیں، ان کے جو حقوق ہیں، وہ انہیں دیا جائے، وہ دیے اور موجودہ مہنگائی کے تناسب سے تنہاؤں میں اضافہ کیا جائے. رانا صاحب آپ بتائیے کہ اس بجٹ پر آپ وائٹ پیپر کب جاری کرنے جا رہے ہیں، اور وائٹ پیپر میں کیا لا رہے ہیں؟ حکومت کے بجٹ پر آپ بطور اپوزیشن کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ اب آپ کل سے اجلاس اس پر بحث شروع ہو جائے گی. تو وائٹ پیپر پچھلی دفعہ ہی ہمارے اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر صاحب لے کر آئے تھے. اب وہ ان کو 10 سال سزا سنا دی ہے. تو اب ہمارے معین قریشی صاحب لے کر آئیں گے وائٹ پیپر. تو وہ سب میڈیا کے سامنے آ جائے گا. اصل میں جب آپ یہ اس پر بحث ہوگی نا، تو آپ اپوزیشن کی چھوڑیں، گورنمنٹ کی جو ہے بحث اس پر سنیں، تو میرا خیال ہے وائٹ پیپر کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. چودھری صاحب آپ کا شکریہ. رانا شواز صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین، آپ نے مہمانوں کی گفتگو سنی. بجٹ حکومتیں پیش کرتی رہتی ہیں، لیکن عوام کو کیا ریلیف ملتا ہے، یہ آپ کمنٹس میں بتائیے گا. سہیل بلوچ کو دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.